العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد. عزیز طلبہ، 2 لائن کی عبارت چھوٹ گئی تھی، پہلے اس کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر آگے کا سبق انشاءاللہ دیکھیں گے. قال، پہلی لائن، والقول فی القیمت قول الغاصب مع یمینہ. قیمت کے سلسلے میں غاصب کا قول معتبر ہوگا اس کے یمین کے ساتھ، اس لیے کہ مالک یدعی الزیادہ، زیادتی کا دعویٰ کرتا ہے، اور غاصب اس کا انکار کر رہا ہے. اور ضابطہ ہے والقول قول المنکر، اور منکر کے قول کا اعتبار ہوتا ہے اس کی یمین کے ساتھ. غاصب اور مالک کے درمیان اگر قیمت کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے اور مالک زیادہ قیمت کا دعویٰ کر رہا ہے، غاصب اس کا انکار کر رہا ہے، کم قیمت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں غاصب کا قول یمین کے ساتھ معتبر ہوگا. الا ان یقیم المالک البینۃ باکثر من ذلک. ہاں، اگر مالک گواہ پیش کر دے، گواہ بینہ قائم کر دے اس سے زیادہ قیمت کے اوپر، جس قیمت کا غاصب انکار کر رہا ہے اور جس قیمت کو غاصب کہہ رہا ہے اس قیمت سے زیادہ قیمت پر، یعنی مالک جس قیمت کا قائل ہے اس قیمت پر گواہ قائم کر دے، تو ایسی صورت میں مالک کی بات مانی جائے گی، مالک کا قول معتبر ہوگا. چونکہ ضابطہ یہ ہے کہ پہلے دعویٰ کرنے والے سے گواہ طلب کیے جاتے ہیں، گواہ نہ ہونے کی صورت میں منکر شخص سے، مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے. لہذا اگر مالک گواہ پیش کر دے تو اس کا قول معتبر ہوگا، لأنہ اثبتہ بالحجۃ الملزمہ، اس لیے کہ وہ حجت ملزمہ کے ذریعے سے اپنے قول کو ثابت کر دیا ہے. گواہ کے بعد پھر کوئی بھی یعنی حجت کام نہیں آئے گی، کوئی قسم کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ گواہ یہ حجت ملزمہ ہے. اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف. وَلَنَا أَنَّ الْغَصْبَ إِثْبَاتُ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ عَلَى وَجْهٍ يُزِيلُ يَدَ الْمَالِكِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ غصب نام ہے غیر کے مال پر قبضہ جمانے کا ایسے طریقے پر جو مالک کے قبضے کو ختم کر دے، علی ما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی شروع کتاب میں جو ہم نے تعریف قبضے کی، تعریف غصب کی ذکر کی ہے. بات چل رہی تھی کہ مغصوبہ کے اندر جو بڑھوتری ہوئی ہے، مثلا اس کی اولاد یا اس کے حسن و جمال اور موٹائی میں جو اضافہ ہوا ہے، تو اس کا ضمان غاصب کے ذمہ ہے یا نہیں ہے. وہ چیزیں غاصب پر مضمون ہوں گی یا مضمون نہیں ہوں گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ تمام چیزیں، جو بھی زوائد چیزیں ہیں، چاہے وہ متصلہ ہو یا منفصلہ، وہ مضمون ہوتی ہیں. احناف کا یہ کہنا ہے کہ وہ چیزیں مضمون نہیں ہوتی ہیں. احناف کی دلیل دے رہے ہیں. پہلے کریں کہ غصب کی تعریف کیا ہے. غصب کی تعریف یہ ہے
کہ غیر کے مال پر قبضے کو ثابت کرنا ایسے طریقے پر جو مالک کے قبضے کو زائل کر دے۔ اب آئیے، اب جس چیز کا اضافہ ہوا ہے، جو بڑھوتری ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ غاصب کے ہاتھ میں ہوئی ہے۔ جب غاصب کے ہاتھ میں ہوئی تو گویا کہ وہ چیزیں مالک کے قبضے میں تھی ہی نہیں۔ جب مالک کے قبضے میں تھی ہی نہیں تو غصب کی تعریف صادق نہیں آئی، چونکہ غصب تو کہتے ہیں ایسے طریقے پر غیر کے مال پر قبضہ کر لینا جو مالک کے قبضے کو زائل کر دے، اور یہاں زوائد چیزیں مالک کے قبضے میں تھی ہی نہیں، چونکہ ان کا وجود ہی غاصب کے قبضے میں جانے کے بعد ہوا ہے، تو مالک کے قبضے میں وہ تھی ہی نہیں کہ غاصب کا قبضہ مالک کے قبضے کو زائل کرے، تو یہاں غصب کی تعریف ہی صادق نہیں آ رہی ہے، اس لیے زوائد چیزیں مضمون نہیں ہوں گی۔ وَيَدُ الْمَالِكِ مَا كَانَتْ ثَابِتَةً عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ، اور مالک کا قبضہ ان اضافی چیزوں پر ثابت نہیں تھا حتیٰ یزیلها، یہاں تک کہ غاصب کا قبضہ اس کو زائل کرے۔ وَلَوْ اعْتُبِرَتْ ثَابِتَةً، اور اگر ثابت مان لیا جائے عَلَى الْوَلَدِ، ولد پر، کہ بچے پر مالک کا قبضہ بھی اگر ثابت مان لیا جائے تقدیراً، تو کریں لا یزیلها، تب بھی غاصب مالک کے قبضے کو تقدیراً زائل کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں مالک کے قبضے کو تقدیراً زائل کرنے والا نہیں ہے؟ اذ الظاہر عدم المنع، اس لیے کہ ظاہر تو عدم منع ہے، ظاہر نہ روکنا ہی ہے۔ حتی لو منع الولد بعد طلبه یضمنہ، یہاں تک کہ اگر بچے کو روک لیا طلب کرنے کے بعد تو اس کا ضامن ہوگا۔ وَكَذَا إِذَا تَعَدَّى فِيهِ، اور اسی طرح جب اس میں تعدی کیا، زیادتی کیا، کما قال فی الکتاب، جیسا کہ کتاب مختصر القدوری کے اندر فرمایا الا ان یتعدی، وذالک، زیادتی کی تعدی کی کیا صورت ہے؟ فرماتے ہیں وذالک بان اتلفہ، اور وہ اس کی شکل یہ ہے کہ اس کو ضائع کر دیا، کس نے؟ غاصب نے، او ذبحہ، یا اس کو ذبح کر کے کھا لیا، او باعہ، یا اس کو بیچ کر مشتری کے حوالے کر دیا، باعہ وسلمہ، بیچ کر مشتری کے حوالے کر دیا، تو ان تمام صورتوں میں کیا ہوگا؟ وہ ضامن ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں وَفِي الزَّبْيَةِ الْمُخْرَجَةِ لَا يَضْمَنُ وَلَدَهَا، اور وہ ہرنی جس کو حرم سے، اس کے مستقر سے، اس کے مامن سے نکال دیا گیا تھا، اس کے اندر اس کے بچے کا ضامن نہیں ہوگا۔ اذا ہلک قبل التمکن من الارسال، جب وہ ہلاک ہو جائے قدرت علی الارسال سے پہلے، لعدم المنع، منع کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ یہاں سے جواب دے رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا تھا کہ اگر ہرن یعنی ہرنی کو حرم سے نکال دیا گیا اور وہ غاصب کے قبضے میں بچہ جن دے تو بچہ غاصب پر مضمون ہوتا ہے، یعنی غاصب کے ذمے بچے کا تاوان ہوتا ہے۔ اب اگر بچہ ہلاک ہو جاتا ہے بچے کا تاوان دے گا، اور اگر دونوں ہلاک ہو جائیں ماں بچے سے دور ہونے کی وجہ سے اور بچہ بھی، تو دونوں کا تاوان دے گا، تو معلوم ہوا کہ زیادتی مضمون ہوتی ہے۔ اسی قول کا یا اسی قیاس کا جواب دے رہے ہیں
کہ اس ہرنی کو جو نکالا گیا ہے حرم سے اس کے بچے کا ضامن نکالنے والا نہیں ہوگا۔ اذا ہلک قبل التمکن من الارسال، کہہ رہے ہیں کہ ضامن نہیں ہوگا کب؟ جب کہ وہ قدرت علی الارسال سے پہلے ہلاک ہو جائے، ابھی حرم میں چھوڑنے پر قادر نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بچہ ہلاک ہو جائے تو کریں بچے کا یہ ضامن نہیں ہوگا، چونکہ یہاں پہ رکاوٹ نہیں پائی جا رہی ہے، منع نہیں پایا جا رہا ہے۔ وَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ إِذَا هَلَكَ بَعْدَهُ، اور اس کا ضامن ہوگا، یعنی بچے کا ضامن ہوگا جب اس کے بعد ہلاک ہو۔ کب؟ جب وہ قدرت پا گیا تھا، اس کو موقع مل چکا تھا حرم میں چھوڑنے کا، اس کے باوجود یعنی قدرت حاصل ہونے کے باوجود اس نے اس کو حرم میں نہیں چھوڑا، اس کے مستقر میں نہیں چھوڑا، تو وہاں پر ضامن ہوگا۔ کیوں ضامن ہوگا؟ لِوُجُودِ الْمَنْعِ بَعْدَ طَلْبِ صاحب الحق کے، صاحب حق کے طلب کے بعد رکنے کی وجہ سے، منع کے پائے جانے کی وجہ سے۔ صاحب حق کون ہے؟ وَهُوَ الشَّرْعُ، صاحب حق صاحب شریعت ہے، چونکہ شریعت نے منع کیا ہے کہ حرم کے شکار کو باہر نکالنا، تو یہ شریعت کا حق ہے، تو گویا کہ شریعت نے طلب کیا کہ جیسے تم نے بچے کو نکالا ہے، تمہارے لیے چونکہ جائز نہیں تھا، اس کو اندر کرو، لیکن اس نے اندر نہیں کیا، اس نے حرم میں اس کو نہیں چھوڑا، تو یہ منع پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ ضامن ہوگا۔ کریں علی ھذا اکثر مشائخنا، اور اسی تفصیل پر ہمارے اکثر مشائخ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أُطْلِقَ الْجَوَابُ، اگر جواب کو مطلق مان لیا جائے، یعنی قدرت علی الارسال سے پہلے بچہ ہلاک ہو گیا یا قدرت علی الارسال کے بعد ہلاک ہوا، دونوں صورتوں میں زمان واجب ہوگا، تو ہم کہیں گے فَهُوَ زَمَانُ جِنَایَةٍ، کہ وہ زمان جنایت ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں وَلِهَذَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهَا، اسی وجہ سے زمان مقرر ہوگا جنایت کے مقرر ہونے سے۔ لہذا اگر کسی نے ایک بار یہ فعل انجام دیا، ہرنی کو حرم سے نکالا، پھر اس نکالنے کی وجہ سے تاوان ادا کیا، زمان ادا کیا، پھر دوبارہ اس فعل کو انجام دیا، تو دوبارہ بھی اس پر زمان واجب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ زمان جنایت ہے۔ وَيَجِبُ بِالْإِعَانَةِ وَالْإِشَارَةِ، زمان جنایت تو اعانت اور اشارے سے بھی واجب ہو جاتا ہے۔ فَلَأَنْ يَجِبَ بِمَا هُوَ فَوْقَهَا، تب تو اولا و احرا، اسی کے ساتھ ملا لیں، تب تو جو اس سے زائد چیز ہے، اس سے اوپر کی چیز ہے، اس سے بدرجہ اولا واجب ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ اثبات الید علی مستحق الامن، مستحق امن پر قبضہ کو جمانا، قبضہ کو ثابت کرنا۔ اور چونکہ زمان جنایت تو حرم کے شکار کی طرف اشارہ کرنے سے یا شکار کرنے والے کی مدد کرنے سے بھی زمان واجب ہوتا ہے، تو یہ تو انجام دیا ہے، اس نے تو فعل کو انجام دیا ہے، خود اس کو نکالا ہے، تو اس پر تو بدرجہ اولا زمان واجب ہونا چاہیے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں قال، فرمایا وما نقصت الجاریة بالولادة في زمان الغاصب فإن كان في قيمة الولد وفاء به جبر النقصان بالولد، اور اگر
بعدی ولادت کی وجہ سے غاصب کے زمان میں رہتے ہوئے ناقص ہو جائے، پس اگر بچے کی قیمت میں نقصان کی تلافی پائی جائے تو نقصان کی تلافی کی جائے گی بچے کے ذریعے، اور اس کا زمان ساکت ہو جائے گا غاصب سے۔ صورت مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ غاصب نے بعدی غصب کی، غاصب کے قبضے میں بعدی نے بچہ جنا، بچہ جننے کی وجہ سے اس میں نقص آ گیا اور ناقص ہو گئی، اس کی قیمت کم ہو گئی۔ تو اب دیکھیں گے کہ جو بچے کی قیمت ہے، اگر اس کے ذریعے سے بعدی کی جتنی قیمت کم ہوئی ہے اتنی قیمت کا بچہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے، وفا پایا جا رہا ہے، جتنی قیمت بعدی کی کم ہوئی ہے اتنی قیمت کا بچہ ہے، تو کریں کہ بچے کے ذریعے سے اس نقصان کی تلافی کر دی جائے گی اور غاصب کے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ وقال الشافعی، امام ظفر اور امام شافعی علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ نقصان کی تلافی بچے کے ذریعے نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ لأن الولد ملکہ، اس لیے کہ ولد بچہ تو مالک کی ہی ملکیت میں ہے، فلا يصلح جابرا لملکہ، لہذا اس کے اندر اس کی ملکیت کی تلافی کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ جب بچے کا مالک وہی ہے تو اس کے نقصان، اس کی ملکیت، بعدی بھی اسی کی ملکیت میں، بچہ بھی اسی کی ملکیت میں، تو ایک ملکیت کا نقصان اسی کی دوسری ملکیت سے اس کی تلافی کی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کریں کما فی ولد الظبیۃ، جیسا کہ ہرن کے بچے کے اندر، جیسا کہ ہرن کے بچے کے اندر، کہ جب ہرن کو یعنی ہرنی کو حرم سے نکالنے کے بعد بچہ دے دے اور بچہ جن دے اور اس کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی آ جائے، نقصان آ جائے، تو ایسی صورت میں اور اتفاق سے بچے کی قیمت اتنی ہے کہ اس نقصان کی تلافی اس سے کی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس بچے کے ذریعے سے نقصان کی تلافی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ پھر دوسرا ذکر کر رہی ہیں اپنے مسلک کی تائید میں، یا یوں کہیے کہ امام شافعی اور امام ظفر علیہم الرحمہ نے ان مسائل پر قیاس کیا ہے۔ وَكَمَا إِذَا هَلَكَ الْوَلَدُ قَبْلَ الرَّدِّ، اور جیسے کہ جب بچہ لوٹانے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے، جب بچہ لوٹانے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے تو اب تو بچہ اس کمی کا تاوان بن سکتا نہیں، اس کی تلافی اس بچے کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں او ماتت الام بالولد، او ماتت الام، یا ماں کا انتقال ہو جائے، وبالولد وفاء، اور حال یہ ہے کہ بچے کے ذریعے سے قیمت کی تلافی کی جا سکتی ہے، یعنی بچے کی اتنی قیمت ہے کہ اس کے ذریعے سے اس نقصان کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر بچے کے ذریعے سے اس کی تلافی نہیں کی جائے گی۔ وَسَارَ كَمَا إِذَا جَزَّ، آگے فرماتے ہیں اور ایسا ہی ہو گیا، یعنی یہ بھی انہی مسائل میں سے ہے جو اپنی تائید میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ کسی غیر کی بکری کا بال کاٹے، او قطع قوائم شجر غیرہ، یا اپنے علاوہ کسی کے درخت کی جڑ کو کاٹ دے، او خص عبد غیرہ، یا غیر کے غلام کو خصی کر دیا، او علمہ الحرفہ، یا اس کو کوئی پیشہ
سکھا دیا، فَأَذَنَهُ التعلیم، اور یہ تعلیم نے اس کو لاگر کر دیا۔ ان تمام صورتوں میں کریں کہ جو اضافہ ہوا ہے وہ اس کا تاوان نہیں بنے گا، اس سے اس کی تلافی نہیں کی جائے گی۔ جی مثلا بکری کا بال کاٹا اور اس کو دوسرا بال نکل آیا، یا درخت کی جڑ کاٹی اور دوسری جڑیں نکل گئی، غیر کے غلام کو خصی کیا اور اس کی قیمت بڑھ گئی، وہ تندرست ہو گیا، یا اس کو کوئی پیشہ سکھایا، پیشہ نے سکھانے نے تو اس کو لاگر کر دیا، لیکن اس کو تعلیم آ گئی تو یہ تعلیم اس کا یعنی جو اس کے اندر جو کمی آئی ہے، دبلا ہو گیا ہے، یہ اس کی تلافی نہیں بن سکتی ہے، یا پیشہ اس کا تلافی نہیں بن سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تائید میں، امام شافعی اور امام ظفر علیہم الرحمہ نے اپنی تائید میں یہ چند مسائل پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے محاضرے میں ہماری دلیل آئے گی اور ان سب مسائل کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا جواب بھی آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.